اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، آج کی یہ ویڈیو، ویسے تو مجھے اس موضوع پر ویڈیو بنانے کی ضرورت تھی، اس پر پہلے بھی ہم کئی جوابات دے چکے ہیں، لیکن بہت سے ماتمیوں نے، بہت سے عزاداران نے، حتیٰ کہ برادران اہل سنت میں سے بھی کچھ ایسے ہمارے عزیز دوست جو سلطان کربلا کے ماہ اعزاں میں تمام جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں اور مولا حسین کے غم میں برابر پرسہ پیش کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ شاہ صاحب آپ اس ویڈیو کے لحاظ سے ذرا بات کریں، اس میں بہت زیادہ طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے، نہ صرف عزاداری سلطان دشت نینوا بلکہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی۔ بلا توقف ہم چلتے ہیں اس جاہل ناسبی کی ویڈیو کی طرف جسے مقصر اعظم مولوی جواد نقلی نے اپنے درس میں بلا کر یہ گستاخیاں کروائی ہیں۔ پتہ ہے میں گھوڑا نکلواتا ہوں، بولو، وہ یار بولتے نہیں ہو۔ جب تک اختتام نہیں نہ ہوتا میں گھوڑے کے پیچھے ہی ہوتا ہوں۔ بولو کتنے سال ہو گئے، مجھے بھی نہیں پتا، تمہیں بھی نہیں پتا۔ یہ کیوں؟ جتنے بھی شیعہ آئے نا، بس ایک ہی رٹ لگائی بھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، جو آئے وہ یہی پڑھے، جو آئے وہ یہی پڑھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا کی پناہ۔ انسان میں اگر علم نام کی کوئی چیز نہ ہو، کم از کم انسانیت اور غیرت نام کی چیز ضرور ہونی چاہیے۔ یہ مولوی جواد نقلی ملعون، اور یہ اللہ جانے کیا نام ہے اس کا، مجہول مولوی، ان لوگوں کی یہ بہت بڑی ایک میری بھگت تھی کہ کسی طرح اس بیان کو ریکارڈ پر لایا جائے، وائرل کیا جائے، شیعہ سنی بھائی آپس میں لڑنا شروع کر دیں۔ لیکن بیٹے میں بھی ابھی یہی بیٹھا ہوں، میں تمہیں لڑوانے نہیں دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، مولا علی کے فضل و کرم سے میں کسی کو لڑنے نہیں دیتا۔ ہاں، جاہل مولویوں کے پیچھے لڑنا سب سے بڑی جہالت کی نشانی ہے، اور یہ بات میں بہت پہلے سمجھ گیا تھا۔ ساری باتیں ایک طرف، مجھے برادران اہل سنت نے اس ویڈیو کا جواب دینے کی جو وجہ تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا، عزاداری کے معاملات ایک طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا اس طرح بھونڈے طریقے سے مذاق بنانے کے شیعوں نے رٹا مارا ہوا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رٹا نہیں ماریں گے، انہیں یاد نہیں کریں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد نہیں کریں گے، تو پھر یاد کس کو کرنا ہے؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند کو، فتاوی امدادیہ کو، فتاوی رشیدیہ کو، پھر کس کو یاد کرنا ہے؟ حیرت ہے، خدا کی قسم مجھے حیرت ہے، یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ جہالت ایسے ان لوگوں کے سر چڑھ کے بول رہی ہے کہ خدا کی قسم بندہ کرے تو کیا کرے۔ اور پھر ایک بہت بڑا فنی ایک پارٹ ہے اس ویڈیو میں، دی بگ فیکٹ۔ اور مولوی صاحب میں آپ کا نام نہیں جانتا، نہ میں آپ کی ذات جانتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتائیں، آپ کسی کا مذاق اڑانے کے اہل ہیں؟ مذاق اڑانے کے لیے بھی کم از کم اپنی پرسنالٹی گرومنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ تو پتہ ہے میں دوران ہی ٹالتا ہوں، توتلی چڑیل پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آیا مولوی جواد۔ دیکھیں مولوی صاحب، میں آپ کو پنجابی میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، بابا جی تسی ہو گئے ہو بڈھے تے علمی سٹاں کھان دی تہاڈی عمر نہیں تانوں ایک سٹ بجنی تے تسی چیکاں مارنی ہے کہ رہ رب دا نا ہے، بڈھے بڑے سٹاں کھان دی ایویں کوشش نہ کرو، تہاڈی مہربانی یار۔ یہ میں نے صرف ایز فار جو کی نے کہا ہے۔ پہلی بات تو یہ جو حدیث ہے باب مدینہ علم والی، اس پر آپ کے شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے، باب مدینہ علم۔ اور پھر یہ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے، سارے یہ نواسب اور مقصرین لا کر ایک درس میں بٹھا دیے گئے ہیں جن کا صرف اور صرف پیشہ اسلام ہے، مذہب نہیں۔
اسلام کے نام پہ چندے بٹورو، پیسے کماؤ، اربوں روپیہ مدرسے پہ لگاؤ، مولوی جواد صاحب چوننا کسی اور کے سامنے جا کے پھپاؤ. ہاں مجھے سارا پتا ہے. خیر وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب سپیڈلی کچھ تگڑے قسم کے پروفس آئیں گے تو آپ کے مدرسے کی تعمیرات سے لے کے آپ کے سارے جتنے بھی یہ کچے چٹے ہیں سب کھول دیں گے. لیکن فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع اس وقت علمی اختلاف کو لے کے ہے. ذاتیات پہ آیا تو بیٹے بہت برا ہوگا اگر میں اوکھا ہو گیا. خیر اب یہاں پہ ان سب کو جمع کر کے مولوی جواد صاحب کیا دنیا کو دکھا رہے ہیں؟ جی میں شیعہ اور سنی کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھا کر اتحاد کا درس دے رہا ہوں. سارے نواسب اور مقصرین، پیشہ ور، مال خور مولوی، ریال خور اکٹھے ہوئے ہیں اور اسے اتحاد کا نام دے دیا گیا. سبحان اللہ. چونا لگانا ہو تو ان سے سیکھو ذرا. خیر اگر اتحاد کی بات ہے، شیعہ سنی مفاہمت کی بات ہے، تو آئے پھر اس موضوع پر میں ایک کتاب دکھاتا ہوں اور اس سے اسی حدیث کی تصحیح بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو. پیر مہر علی گولڑوی صاحب، ان کی کتاب یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، جسے برادران اہل سنت امام المسلمین کہتے ہیں، خاص کر گولڑا شریف کے علماء. تصفیہ میں انہوں نے صفحہ نمبر 63 پہ باب نمبر 7 اسی حدیث مدینہ علم کے بارے میں جواب دیتے ہوئے لکھا، اس حدیث کی تصحیح من جملہ حفاظ اعلام یحییٰ بن معین نے کی ہے. یحییٰ بن معین، سامعین گرامی قدر، جو جانتے ہیں سو اچھی بات ہے، جو نہیں جانتے سو آج جان لیں. یحییٰ بن معین اتنے سخت قسم کے محدث تھے کہ وہ بلا وجہ یا پھر بلا تحقیق کبھی کسی حدیث کو صحیح نہیں کہتے تھے، بلکہ بعض اوقات حافظ ابن حجر اسقلانی جیسی شخصیت نے جنہیں حدیث کو صحیح کہا ہے وہ ان کو بھی صحیح کہنے میں احتیاط برتتے تھے. وہ اتنے سخت قسم کے محدث تھے اور انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے، اور اہل سنت کے جید امام بھی ہیں یحییٰ بن معین. تو یحییٰ بن معین جیسی ذات جس حدیث کو صحیح کہہ رہی ہے، پیر مہر علی جیسی ذات جس حدیث کو صحیح کہہ رہی ہے، یہ کل کے چمچے کھڑچے یہ اٹھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح سند کے ساتھ بیان کردہ حدیث کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہیں. کیا پدی کا شور پر مولوی صاحب آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑائیں گے؟ ہاں میں دورانی ٹالتا ہوں توتلی چڑیل، آپ اٹھ کے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑائیں گے؟ اور پہلے اردو بولنا سیکھ لو، خدا کا نام ہے. عزیز میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں شیعہ سنی سبھی بھائیوں سے، اگر ان جیسے مولوی سامنے آ کے مذہب کے ترجمان بنتے رہے، مجھے یہ پیشہ ور مولویوں سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اپنے سارے کے سارے گروپس کو ذلیل اتنا کروا دیں گے. اور جس شخص کو اردو پڑھنا نہ آئے، جس شخص کو اردو بولنا نہ آئے، وہ کہاں سے دین کا ترجمان بن گیا؟ کمال ہے خدا کی قسم، کیسے کیسے شگوف ہے. اور مولوی صاحب میرے پاس آئیں تاکہ میں آپ کو کم از کم نا اردو پڑھاؤں. ہاں اردو پڑھ لیجیے گا میرے پاس آ کے. اچھا جی اب مولوی جواد صاحب کی باری. اب شبیہ راہوار سلطان دشت نینوا، اس پر ذرا بات ہو جو زلجرہ کی شبیہ پر. یہ آپ کے آیت اللہ حافظ ریاض صاحب کی کتاب عبد و معبود میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے مولوی جواد صاحب جی، جنہیں آپ اصولی حضرات پاکستان کا سب سے بڑا عالم کہتے ہیں. صفحہ نمبر 204 پر انہوں نے عبارت درج کی. تو جب میں خود خدا ان کی قسم کھا رہا ہوں تو اس گھوڑے کی عزت بدعت نہیں ہوگی بلکہ عین دین ہوگی، عین دین ہوگی. اب دین کی مخالفت کرنے والا کون ہے؟ کافر. جی مولوی جواد صاحب ذرا ہمت کر کے تو دیکھیں، حافظ ریاض صاحب پہ شرک کا فتویٰ لگائیں، انشاءاللہ یہاں فتویٰ دے کے آپ اٹھیں گے. اصولی مولوی دونوں گھیر کے جتیاں نہ مارن تے گل ہو گئی. ہاں جی پھر وہ لتر کھانے کا اپنا پروگرام آپ کا خود ہی سیٹل ہو جائے گا، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اب گھوڑے کی شبیہ بزبان ماتا شری حضرت عائشہ کے پاس چلتے ہیں. یہ اب کسی چھوٹے موٹے بچے کی یا کسی محقق کی کتاب نہیں میرے پاس، یہ سنن ابو داؤد شریف میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 4 مطبوعہ دارالسلام کتاب الادب حدیث نمبر 4932. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ، اس لیے میں نے ماتا شری کہا تھا، ان کا مکالمہ ہے. تو واضح یہاں خود حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے 2 پر ہیں. آپ نے کہا کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ عائشہ نے کہا آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلمان کے گھوڑے کے پر تھے؟ کہتی ہیں
चुनाचे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हंसे कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ें देखी, गम्स, इस कदर खिलखिला के हंसे। किस बात पे? सुलेमान नबी के घोड़े की शबीह बनाने पर, हजरत आयशा ने जो बनाई थी। हाँ जी मौलवी साहब, आप हजरत आयशा के सामने जाके कभी करें जरा, जुर्रत कहें, आप दौड़ाने टालती हैं, आप दौड़े थे पीछे थरी होती हैं, जरा वहां जाके कहें ना, दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा इंशाअल्लाह। भाभी तानू जुतियां ना मारन, तो गल हो गई। अब आगे चलते हैं। हाँ, मैं पहले ही एक बात की वजाहत कर दूं, ये आजादारी, ये फजाइल अमीरुल मोमिनीन पे कम अज कम भी 5 से 6 अशरे फिलबदी आ सकते हैं फकीर की तरफ से। 5 से 6 अशरे। अभी तो मैं कुछ दिखा ही नहीं रहा, फिर खुद ही हिसाब लगा लो बेटे। 5 से 6 अशरों में कितने दलाइल होंगे जो एक ये जवाबी वीडियो में इतने हैं। और इसी सुनन नबी दाऊद की हदीस के ऊपर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने शिया मजहब के खिलाफ लिखी गई किताब तोहफा इस्ना अशरिया में तावीलें पेश की हैं। हजरत आयशा की इस अमल पर तहसीन पेश की है शबीह बनाने के बाद में। पढ़ लेना तोहफा इस्ना अशरिया। हाँ, मैं नासबियों को हवाले सिर्फ जवाब के तौर पर दिया करता हूं, लेकिन आपको भी आज ये कंसल्टेंसी के मामले में लेके आ रहा हूं, पढ़ लेना कभी। खैर अजीजान, और एक तो है रहवार सुल्तान दश्त नैनवा की शबीह निकालना एहतरामन, वो तो हजरत आयशा से साबित है, और सुनन नबी दाऊद की हसन दर्जे की हदीस के साथ। खैर आगे चलते हैं। ये लोग जितना माशाल्लाह जानवरों के लिद और मूतर के साथ प्यार करते हैं, मैं जरा आपको दिखाई दूं। ये इनके इमाम इब्ने तैमिया, उसकी किताबुल अरबईन मेरे पास मौजूद है। आओ जी, इसमें सफा नंबर 140 पे यहां पे एक इबारत मौजूद है, और उसके वादों की तस्दीक करते हुए एक घोड़ा रोका, यानी पाला, तो उस घोड़े का सैर होकर चारा खाना, पानी पीना, उसका लीद और पेशाब क़यामत के दिन उसकी मीज़ान में नेकियां बन जाएंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसकी सनद भी सही है, साथ ही तहकीक और तखरीज हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई की लगी है, सही सनद भी सही है माशाअल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और मौलवी साहब दौरे के पीछे थरे होते हो, तो दौरे के पीछे थरे होते उसका सुसु पतरते हो, हैं उसकी लिद पतरते हो, थथी चुड़ैल बाज आ जाए हमी नहीं। ये अजीज़ान अकराम क़द्र, टू बी ऑनेस्ट मैं रैश वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मौला अली का उसूल है, पत्थर जहां से है वापस वहीं लौटाओ। मैंने अपने मौला के उसूल पे अमल किया। बदतमीजी इन्होंने शुरू की थी, खत्म मैंने किया। नहीं ये कह रहे मैं दौरे थे पीछे थरा होता हूं, तो इनसे जाकर कोई पूछे तो मौलवी साहब दौरे थे पीछे थरे होते हो तो उसका दोबर पतरते हो, हैं उसकी लिद पतरते हो। हाँ जी, इसलिए ये पीछे खड़े होते हैं घोड़े के, इन्हें उसका लिद और पेशाब बड़ा अजीज है, क्योंकि इनकी मन घड़त हदीसें जिन्हें सही कहते हैं, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, क़यामत के दिन इनके आमाल में इनके अस्तबल में खड़े घोड़ों की लिद और मूतर ने इन्हें बख्शवाना है। ये बिल्कुल ठीक बात है, खुदा की कसम। जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर छोड़ता है, वो फिर टट्टी मूतर से ही उम्मीद लगाता है अपनी कि यही बख्शवाएंगे हमें। ठीक है, ना छेड़ो ना जलील हो, दैट्स ऑल अजीजान। मैं बस कहने के लिए और कुछ नहीं है।